علماء نے اپیلیں کی ہیں کہ بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کالی پٹی باندھ کر ہی اپنا احتجاج درج کرائیں. بھائی آپ جو ظالمانہ قانون بنانے جا رہے ہیں ہم اس سے متفق نہیں، اس کو اپوز کرتے ہیں. یہ نمازوں کی پابندی کیسے کر لی رمضان میں؟ آپ نے پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب کہ رمضان کے بعد بھی آپ نمازوں کی پابندی کر سکتے ہیں. 21 پارے کی پہلی آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے اس میں اللہ نے ترتیب بتائی، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اللہ نے کہا قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرو، واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہا کرو. رمضان شریف میں صرف نمازوں کی پابندی اور قرآن کی تلاوت تک محدود نہیں رہے، آپ عام گناہوں سے بچیں. یہ حقیقت ہے. شرابیوں نے شراب چھوڑی، یہ حقیقت ہے رمضان شریف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمة اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، یہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے اور ہر سال اس مسجد میں بھی اور دوسری مسجدوں میں تجربہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کافی پہلے مسجد پہنچ جاتے ہیں. آپ حضرات کی وقت سے پہلے کی اس حاضری کو سامنے رکھتے ہوئے میں بھی پہلے حاضر ہو گیا اور پھر تھوڑا سا ہوم ورک کیا. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو مجمع آج مجھے مل رہا ہے اس میں بڑی تعداد حضرات کی بھی ہوتی ہے جو دوسرے جگہوں میں یہاں پر تشریف نہیں لاتے ہیں، اپنی اپنی علاقائی مسجدوں میں جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں. تو ان سے کیا کیا باتیں کر دی جائیں. مجمع جس وقت یہاں نظر آ رہا ہے یہ عام جمعوں میں 1 بجے کے بعد نظر آتا ہے. اس لیے میں نے مؤذن صاحب سے گزارش کی کہ آپ تھوڑا سا پہلے اذان دے دیں. آخری جمعہ ہے رمضان شریف کے، امکان تو زیادہ ہے کہ 2.5 دن بچے یا بہت ممکن ہے 3.5 دن مل جائیں. اصل حکم اللہ کا ہے لیکن امکان اس کا ہے کہ یہ مہینہ 29 کا ہوگا اور اس اعتبار سے 31 مارچ کو یعنی دوشنبے کے دن انشاءاللہ العزیز عید پڑ سکتی ہے. پڑے گی یہ ہم فیصلہ کریں گے چاند دیکھنے کے بعد. لیکن جو لوگ چاند کے ماہر ہیں ان کے اپنے جو تجربات ہیں اس کی روشنی میں انہوں نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ یہ مہینہ 29 کا ہوگا اور اس اعتبار سے 31 تاریخ دوشنبے کو پڑے گی انشاءاللہ. امید ہے کہ دوشنبے کو عید کا دن ہو جائے.
اگر دوشنبے کو عید کا دن ہوتا ہے تو 2.5 دن ہمارے پاس بچے ہیں. آپ حضرات نے تعلیم حاصل کی ہے، کسی نے کالج کی، کسی نے مدرسے کی. ایک تجربہ یہ رہا ہے میرا اپنا طالب علمی کے زمانے میں کہ ہمارے بہت سے دوست ایسے ہوتے تھے جو سال بھر نہیں پڑھتے تھے، اور بعض بچے ایسے ہوتے تھے جو ماشاءاللہ سال بھر پابندی سے محنت کرتے تھے، حاضری دیتے تھے، نوٹس بناتے تھے. امتحان کا وقت آتا تھا تو امتحان کے موقع پر میں اکثر و بیشتر دیکھتا تھا کہ جو بچے سال بھر غفلت میں وقت گزارتے تھے وہ پھر سب کچھ فراموش کر کے امتحان کی تیاری میں لگ جاتے تھے. اور اللہ کا شکر ہے کہ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ سال بھر پڑھنے والے بھی پاس ہوتے تھے اور صرف امتحان کے وقت تیاری کر کے امتحان دینے والے بھی اکثر و بیشتر پاس ہو جاتے تھے. راتوں کو جگ رہے ہیں، ہمارے پاس آ رہے ہیں، کسی دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، نوٹس لے رہے ہیں، بیٹھ کر لکھ رہے ہیں. اس لیے کہ وہ دور فوٹو کاپی کا دور تو تھا نہیں کہ موبائل سے لے لیا. فوٹو کاپی کی مشین نئی آئی تھی اور وہ شہر میں بہت کم جگہوں پر ہوتی تھی، تو اتارنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، امتحان میں پہنچنا ہے. میرے عزیزو، رمضان شریف آیا اور رمضان شریف تقریباً اب ہم سے جدا ہو رہا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان شریف کی قدر کی، رمضان کی ساعتوں سے فائدہ اٹھایا، اور رمضان کا جو اصل مقصد ہے اپنی بخشش کرا لینا، اس میں وہ کامیاب ہو گئے. لیکن اللہ نہ کرے اگر کچھ بدنصیب لوگ ابھی بچے ہیں تو 2.5 دن بھی بہت ہے ہمارے لیے. اگر ہم 2.5 دنوں میں محنت کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مسجد میں حاضری دے کر کے گنگناتے ہوئے وقف کر دیں تھوڑی دیر کے لیے اور اللہ سے دعائیں مانگیں، تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طریقے سے کامیاب کر دے. اس طریقے سے امتحان کے وقت محنت کرنے والے بچے کامیاب ہو جاتے ہیں. چنانچہ اس وقت میری آپ سے گزارش یہ ہے، بہت ساری گزارشیں کرنی ہے، لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی رمضان کے مقام کو نہیں سمجھا ہے اور رمضان یوں ہی سرسری طور پر گزارا ہے، وہ تقریریں تو بہت ہو چکی اور اب اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ کسی ایک مضمون پر پوری گفتگو کی جائے. ان کے لیے ایک جملہ میں رہ کر ضرور عرض کر دوں تاکہ 2.5 دن سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے. ایک لمبی حدیث ہے، لمبی حدیث. اس حدیث کا صرف ٹکڑا عرض کر رہا ہوں جس کا تعلق آج کی گفتگو سے ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ ممبر دیکھتے ہیں، ممبر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چلا آ رہا ہے. جمعے کا خطاب اسی ممبر سے ہوتا تھا. ممبر کی تاریخ اب الگ ہے. آپ نے ممبر کے پہلے حصے پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا. صحابہ بہت تعجب میں پڑ گئے کہ کیا بات ہے، آمین نہ کوئی دعا نہ کچھ ابھی. پھر آپ نے آمین کہا اور پھر آپ نے آمین کہا. 3 بار آمین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. نماز ہو گئی. نماز کے بعد حضرات صحابہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی پوچھتے ضرور تھے، اور جہاں تک پوچھنا تھا وہیں تک پوچھتے تھے، آگے نہیں پوچھتے تھے. حضرات صحابہ نے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول، آج ذرا سا الگ انداز سے کچھ تجربہ ہوا کہ آپ آمین کہتے گئے، کچھ ہم لوگ سمجھ میں نہیں پائے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صرف آج والی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے لعنت بھیجی ہے، اس لعنت پر میں نے آمین کہی ہے.
اب آپ سوچیں کہ جبرائیل امین کی لعنت ہو اور آمین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو، اس لعنت کے قبول ہونے میں کسی کو اگر شک ہے تو اس کا ایمان ہی نامکمل ہے۔ کئی چیزیں تھیں، لیکن وہ چیز عرض کروں جس کا تعلق آج کی مجلس سے ہے۔ جبرائیل امین نے فرمایا برباد ہو وہ شخص برباد ہو جائے جس کو اللہ رب العزت رمضان شریف عطا فرمائے اور وہ شخص پورا رمضان پانے کے بعد بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ یعنی اتنا قیمتی موقع وہ بھی عام دنوں کی طرح اگر گزر گیا، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں اور اس پر جبرائیل امین لعنت کرتے ہیں اور اس پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کرے کہ ان بد نصیبوں میں کوئی شخص نہ ہو، لیکن اگر ایسا لگتا ہے خود کہ ہم نے اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ قدر نہیں کی ہے، تبھی بھی ہمارے پاس وقت ہے 2.5 دن کا اور ہم اپنے اللہ کو منا سکتے ہیں اور بخشش کروا سکتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا کام جو کرنا اس موقع پر استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ یعنی جو لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہاں ہم نے معاف کرا لیا ہے، اور اللہ سے سب کو ایسی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہم کو معاف کر دیا ہوگا، اس کے باوجود انہیں استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ کیوں استغفار کرنی وہ بھی سمجھ لیجیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز ایک عبادت ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر سے، پھر ثنا ہوتی ہے، پھر بیچ میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، دوسری سورتیں پڑھی جاتی ہیں، درود شریف پڑھا جاتا ہے، بالکل اخیر میں اس میں دعا پڑھی جاتی ہے نماز میں۔ وہ دعا سب کو یاد ہے۔ وہ دعا اگر تھوڑا کبھی ہم ترجمہ کریں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ دعا اس وقت تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آخری دعا جس پر ہم سلام پھیرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اب ظاہر سی بات اس کا بہت آسان ترجمہ کہ اللہ ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے نفس پر۔ پتا چلا ہم تو یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنا تو کوئی ظلم ہے نہیں، نماز پڑھنا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر بھی نماز میں جو دعا سکھلائی گئی، یہ دعا پہلے بھی رکھی جا سکتی تھی لیکن اخیر میں رکھی گئی۔ وہ دعا اگر اخیر میں کیوں رکھی گئی وہ سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ اس موقع پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس 2 دن میں 2.5 دن میں ہمیں خوب اللہ کے سامنے استغفار کرنا ہے، خوب توبہ کرنی ہے اللہ سے۔ جن کو خوش فہمی ان کو بھی کرنی ہے، جن کو لگتا ہے کہ ہم نے راتوں کو جگا ہے، ہم نے تراویح خوب شوق سے پڑھی ہے، خوب تلاوت کی ہے، خوب ہم نے اذکار کی، ان کو بھی کرنا ہے۔ اور جن کو معاذ اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، ان کو بھی کرنا ہے۔ اس کی وجہ میرے عزیزو یہ ہے کہ اخیر میں دعا اسے رکھی گئی کہ نماز کا جو حق ہے وہ کسی سے ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر مصلی اخیر میں جب یہ دعا پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کی توفیق سے ہم نماز میں کھڑے تو ہو گئے، نماز ہم نے ادا بھی کر لی، لیکن ہم اعتراف کرتے ہیں کہ نماز کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا، اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے۔ یہی معاملہ رمضان شریف کا بھی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرے عشرے کی جو دعائیں سکھلائی اس معافی کی دعا سکھلائی گئی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ آپ معاف کرتے ہیں، معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، اللہ کو معاف فرما دیجیے۔ آپ اس موقع پر استغفار بھی خوب اللہ سے کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو آنسو بہت پسند ہے اپنے بندے کے۔ ہماری لمبی لمبی عبادتیں جہنم کے آگ کو نہیں بجھا پاتی، لیکن اگر تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے آنکھوں میں 2 آنسو آتا ہے اور اللہ سے مغفرت مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ کاش ہم اپنے اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ اصل میں ہم نے اللہ کو بالکل دنیاوی نظام سے سامنے رکھا ہے۔
ایک بار معافی مانگ لی، 2 بار مانگ لی، 3 بار مانگ لی. ہمیں جو احادیث میں چیزیں بتلائی گئی ہیں وہ اگر ہم سنتے ہیں تو کبھی کبھی ہم کو یقین نہیں آتا ہے کہ اللہ اتنے کریم ہے. صرف سچی توبہ پر. اور آپ حضرات جو تعلیم یافتہ ہیں، اس لیے میں وہی واقعات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں جس کا تعلق حدیث سے. ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی قوموں کے واقعات میں ایک شخص کا واقعہ ذکر فرمایا، اور یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے. ایک شخص جس نے 99 قتل کیے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید دیکھا جائے اوپر والا اللہ آپ کو معاف کر دے. تو پوچھتا ہے وہ کہ بھائی کوئی ہے یہاں پر جو میری رہبری کر دے. تو کسی نے کہا وہاں چلے جاؤ، اس گاؤں میں، اس بستی میں ایک راہب ہے، کیونکہ یہ ایک مولانا ہے. وہ بیچارہ جاتا ہے، وہاں جا کر ان سے کہتا ہے میں نے 99 قتل کیے ہیں، کہ میری بخشش ہو سکتی. وہ کہتے نہیں اب تو تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی. وہ بہت غصے والا آدمی تھا. وہ غصے میں اتنا آیا کہ اس مولوی کو بھی قتل کر دیا. اس نے 100 قتل ہو گئے اس کے. پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو کسی نے کہا بھائی دوسری بستی چلے جاؤ، وہاں بڑے مولوی ہیں، میں مولوی آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں. وہ ان کے پاس جاتا ہے، پوری بات بتاتا ہے. وہ کہتے نہیں تمہاری بخشش کے راستے بھی کھلے ہیں، تم سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیں گے. اس کو نصیحت کرتے ہوئے، نصیحت کر کے میں مختصر کر رہا ہوں، اس کو بہت لمبا واقعہ ہے. کہتے چلے گئے ایک کام کرو، اپنی بستی واپس مت جاؤ، اس لیے کہ تمہارا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ تم وہاں پھر گناہ میں پڑ جاؤ گے. ایسا کرو تو دور اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم وہاں انشاءاللہ گناہوں سے بچ جاؤ گے. وہ طے کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر میرا اللہ مجھے معاف کر رہا ہے تو میں اپنی بستی واپس نہیں جاؤں گا، دوسری بستی چلوں گا. اور جلتا ہے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. گر پڑتا ہے، تھوڑا سا کھسٹتا ہے چلتا ہوا. 2 فرشتے آتے ہیں، بس خلاصہ کر رہا ہوں میں. ایک فرشتہ جو جہنمیوں کی روح قبض کرتا تھا، دوسرا جو جنتیوں کی روح قبض کرتا تھا. دونوں میں اختلاف ہو گیا. وہ فرشتہ جو اہل جنت کی روح قبض کرتا اس نے توبہ کر لی ہے، لیکن دوسرا فرشتہ کہہ رہا توبہ تو کرنی تھی، اس نے کوئی زندگی میں نیک کام نہیں کیا. اللہ کی طرف سے ایک نظام، ایک اشارہ ہوتا ہے، اور بہر کر فیصلہ اس حق میں ہوتا ہے کہ جو شخص، جو فرشتہ نیک لوگوں کی روح قبض کرتا تھا وہ اس کی روح قبض کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، رمضان شریف کا جو اصل مقصد ہے، 2.5 دن بچے ہیں، اللہ کے لیے 3.5 دن ہو جائیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کر دیں. اور یہ جن لوگوں نے اعتکاف کیا بڑے خوش نصیب ہے، لیکن میں کہتا ہوں 2.5 دن کا اعتکاف آپ کر لیں. 2.5 دن کا نہیں کر سکتے، روزانہ 2-2 4-4 گھنٹے کا اعتکاف کریے. اور اس لیے کریے میرے عزیزوں کہ اللہ کرے کہ ہم سب کے نصیب میں ایسے سینکڑوں رمضان ہوں. لیکن بہر کے اللہ کا ایک نظام ہے، بہت لوگوں کی زندگی کے یہ آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کریں، اور اس نیت سے اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عزیز بیٹھنے کی توفیق ملے گی. اپنے اللہ کو راضی کر لیں اور اس کے آگے رمضان شریف میں ماشاءاللہ. اب میں ذرا سا گفتگو کا انداز بدل رہا. آپ حضرات نے رمضان شریف میں نمازوں کی پابندی کی ہے، گناہوں سے آپ بچے. تو رمضان میں نمازوں کی پابندی کیسے کر لی آپ نے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ رمضان میں نمازوں کی پابندی کر سکتے ہیں تو رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں. یہ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کی، عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے رمضان میں کیا ہوتا ہے، آپ نے اپنے کسی دوست سے کہا امین آباد چلنا ہے، چوک چلنا ہے، تو کیا کہتا ہے عشاء پڑھ کے چلیں گے. آپ کہتے نہیں دن میں چلنا ہے، کام ہے، تو کیا کہتا ہے
ایسے چلو کہ نماز نہ چھوٹنے پائے. ایسے نکلو کہ ظہر پڑھ کے نکلتے ہیں یا پتا کر لیتے ہیں کہ ظہر اول وقت میں کہاں کام کر کے فوراً اثر تک واپس آ جائے. اور پھر آپ ہی یہ کرتے ہیں. میں عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, بزرگان دین کی بات نہیں. آپ ہی یہ کرتے ہیں رمضان میں کہ اگر آپ کو ابینا بعد میں وقت زیادہ لگ گیا اور گھڑی دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ پڑیا میں اثر ہم کو نہیں ملے گی, تو آپ معلوم کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں راستے میں کہاں مسجد پڑے گی. دوسرا ساتھی کہتا ہے راستے میں کوئی مسجد نہیں پڑے گی, تو آپ کہتے ہیں یہی نماز پڑھو, اثر پڑھ کے چلے. یہ آپ رمضان میں کرتے ہیں. اگر یہ آپ رمضان میں کر سکتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو دوسرے شہر جاتے ہیں, اب ان کی کوئی مجبوری ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں, لیکن اگر سفر اختیاری ہے تو اکثر و بیشتر دیکھا گیا فجر پڑھ کے چلتے ہیں. الہ آباد جانا ہے, فجر پڑھ کے چلو, ظہر الہ آباد میں پڑھیں. کانپور جانا ہے, فیض آباد جانا ہے, سیتا پور جانا ہے, فجر پڑھ کے چلو تاکہ وہاں 10 بجے 11 بجے 12 تک پہنچ جائیں. ہماری ظہر نہیں چھوٹنی چاہیے. گھر چاہے مسافر ہیں اور سفر میں سہولت ہے. یہ آپ نے اتنا رمضان میں کیسے کر لیا؟ آپ نے یہ نمازوں کی پابندی کیسے کر لی رمضان میں؟ آپ نے پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب کہ رمضان کے بعد بھی آپ نمازوں کی پابندی کر سکتے ہیں اسی ترتیب سے. اچھا آپ کہیں گے نہیں مولانا, ہم نے رمضان میں نمازوں کی پابندی اس لیے کر لی کہ ہم نے سارے کام بند کر دیے تھے. کسی نے کوئی کام نہیں بند کیا. دکانیں کھلی ہیں صبح سے شام تک, لوگ سرکاری ملازم دفتر جا رہے ہیں, بچے اسکول جا رہے ہیں, کسان کسانی کر رہا ہے, مزدور مزدوری کر رہا ہے, اور سب کے ساتھ اس کی نماز ہو رہی ہے. تو اس سے ایک پیغام تو رمضان نے ہم کو یہ دیا کہ اگر ہم رمضان میں نماز کی پابندی کر سکتے ہیں تو رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں. تو آپ آج بیٹھ کے ارادہ کریں اور نیت کریں اور فیصلہ کریں کہ جس طرح رب کریم نے ہم کو رمضان میں نمازوں کا پابند بنایا ہے, آپ دعا کریں کہ اللہ ہم کو رمضان کے بعد بھی نمازوں کا پابند بنا دے. اچھا دوسری بات, آپ حضرات نے رمضان شریف میں باجماعت نمازیں پڑھی ہیں, گھروں میں نماز نہیں پڑھی. ہمارے یہاں شاداب کالونی میں ظہر کی نماز میں اکثر و بیشتر تجربہ ہوتا ہے کہ 2 لوگ آئے, نماز ہو گئی, ہاں ہو گئی, فوراً پوچھتے ہیں آگے کہیں نماز ملے گی؟ کسی مسجد میں 2 بجے جماعت ہوتی ہو, 2 بجے ہوتی ہو. یہ معمول جو ہمارا عمل رمضان کا رہا, یہ ساری زندگی کا ہونا چاہیے. اب یہاں میں جلدی سے ایک بات بتا دوں, جو کہ بہت ساری باتیں کرنی ہے, سارے پوائنٹس لے کر کے آیا ہوں. اس میں ایک چیز کا بہت بڑا دخل ہے. ایک چیز, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے 5 وقتہ نمازی بنے رہے تو ایک کام اور کر لیجیے, اس کا ارادہ کر لیجیے, اور انشاءاللہ العزیز آپ کو نمازوں کی توفیق باجماعت ملے گی انشاءاللہ. ایک کام اور بڑھا لیجیے گا اپنے معمول میں, اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, ابھی موقع اس کی تفصیلات کا نہیں ہے. آپ طے کر لیجیے, میں اشارہ کر دوں جلدی سے آپ کو, آپ نے رمضان شریف میں قرآن بھی بہت پڑھا ہے. گئے سے گیا گزرا آدمی اس نے 2-3 دور کیے اور سنا ہے وہ تو الگ. گھر میں خواتین تو اس معاملے میں شاباش ہیں, کھانا بنانا, بچوں کو پالنا, بچوں کو اسکول بھیجنا, شوہر کو, گھر کے بزرگوں کو آفس بھیجنا, رمضان میں اس کے بعد بھی 3-3 4-4 5 قرآن کے دور پورے کرتے ہیں. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہم ہر سال نمازوں کی پابندی کی کوشش کرتے ہو نہیں پاتی, تو ایک آپ کو راستہ بتا رہا ہوں, وہ کریے گا. اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ آپ باجماعت نمازی بن جائیں گے. وہ کام کیا ہے؟ آپ طے کر لیجیے کہ ہم کو روزانہ ہر حال میں قرآن کی تلاوت کرنی ہی کرنی ہے, ہر حال میں. اگر آپ 4 پارے 5 پارے پڑھ لیں, سبحان اللہ, علماء نے لکھا ہے کہ 5 پارے پڑھنا ایک عام مسلمان کے لیے بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں چھوڑیے 5 پارے. آپ کم سے کم والی مقدار پہ آ جائے کہ روزانہ کو 1 پارہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. 1 پارہ ایک ٹائم نہیں پڑھ سکتے,
5 नमाजें हैं, दिन में एक नमाज आपको घर के हो सकता हो बड़ी मसरूफियत वाली, हर नमाज में एक पाक निजाम बना लीजिए। एक पारा रोजाना कुरान पढ़ना है। आप कुरान पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कैसे नमाजों की तौफीक अता फरमाता है। ये कुरान का नमाज का बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं इशारा जल्दी से कर दूं क्या गहरा ताल्लुक इशारा, ताकि मैं आप मेरी बात को कुरान से उसका सबूत देख सके। 21वां पारा देखिएगा जाकर, 21वें पारे की पहली आयत जहां से शुरू होती है उसमें अल्लाह ने तरतीब बताई, उतलू माओ या इलैका मिनल किताब। अल्लाह ने कहा कुरान की तिलावत करते रहा करो, वाक़िमिस सलाह, नमाज कायम करते रहा करो। अब कहा इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, अगर कुरान की तिलावत रोजाना होगी, अब सुनिए मैं खुलासा कर रहा हूँ, तर्जुमा नहीं कर रहा, अगर कुरान की तिलावत रोजाना होगी तो नमाज की तौफीक मिलेगी, और जब नमाज की तौफीक मिलेगी तो ये नमाज तुमको बुराइयों से बचा ले जाएगी। अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर आकर के मैंने पूरे रमजान में खुलासा कर दिया। मैंने कहा आप रमजान शरीफ में सिर्फ नमाजों की पाबंदी और कुरान की तिलावत तक महदूद नहीं रहे, आप आम गुनाहों से बचे। हकीकत शराबियों ने शराब छोड़ी, हकीकत है रमजान शरीफ। रिश्वतखोरों ने रिश्वत छोड़ दी, धोखा देने वालों ने धोखा देना छोड़ दिया रमजान में। अब पता चला ये आप जो काम कर रहे थे इन सब का ताल्लुक कुरान से था। कुरान की तिलावत से नमाज की तौफीक मिली, और वो नमाज इतनी ताकतवर हो गई कि उसने आपको गुनाह से बचा लिया। तो अब ये सारी चीजें कुरान पर पहुंच जाती हैं आकर के। इसलिए मेरे अजीजों, रमजान शरीफ के बाद भी अगर आप भी चाहते हैं कि आप नेक बने रहे तो बुरी शुरुआत कुरान से हो, रोजाना की शुरुआत कुरान मजीद से हो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह अल्लाह ने रमजान में आपको नेक बनाया है, रमजान के बाद भी इंशाअल्लाह आप नेक बने रहेंगे। अब यहां पर चूंकि अलविदे का जुमा है, उस हवाले से भी एक बात और अर्ज कर दूं मैं, मग़फ़िरत वाली बात चल रही है। जिस तरह आप आज आए हैं, इतना पहले हर जुमे में क्यों नहीं आ सकते, और नहीं आने का नुकसान सुनिए। मैं सिर्फ इस पर हूं कि आप हमने क्यों नहीं बन पा रहे। एक सिस्टम बताया शरीयत, इसी कपड़ा हमने पहना है, इसको अगर हम साफ करना चाहें तो पहले इसको धुलना पड़ेगा, तब जाकर के साफ होगा। जुमा अल्लाह ने क्यों रखा वो समझ लीजिए, और हदीस की रोशनी में कह रहा हूं मैं, और यहूदियों की तारीख बताते हुए कह रहा हूं आपको। यहूदियों के बारे में यह हुआ कि यहूदियों पर अल्लाह ताला ने शनीचर का दिन सिर्फ इबादत के लिए रखा, उसको अरबी में यौम सब्त कहते। यहूदियों ने मक्कारी की, और शनीचर के दिन भी वो इबादत नहीं करते थे, कारोबार करने लगे मक्कारी के साथ। अल्लाह ने ऐसी सजा उन पर नाफिज फरमाई कि उनके चेहरे अल्लाह ने मस्क कर दिया, बंदर बना दिया, सुअर बना दिया अल्लाह ने। उलमा ने लिखा कि उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह ने रहमत करी। रहमत अल्लाह ने ये करी कि जुमे का दिन हमारे यहाँ इबादत के लिए है, पूरा दिन सैयदुल अय्याम है, अफजलुल अय्याम है, लेकिन वाजिब नहीं किया। अफजल यही कि पूरा दिन आप इबादत करें, कोई दूसरा काम ना करें जुमे में। लेकिन मसरूफियात हैं, हालात हैं, और उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से आसानी है, ठीक आप काम भी कर सकते हैं। लेकिन बाज़ फुक़हा ने लिखा है कि जब जुमे की अजान हो जाए, जब जुमे की अजान हो जाए उसके बाद दुनियावी कारोबार करना ममनू। अब आप फौरन मस्जिद चलिए। हम क्या करते हैं, दुकान पर बैठे रहते हैं, घर पर बैठे रहते हैं, पहली अजान हो जाती है, इंतजार करते हैं कि 1:25 हो रहा है, अब चला जाए यहां से, 1:30 पर दूसरी अजान होगी। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है कि वो हर हफ्ते गंदा कपड़ा पहन करके आते हैं और फिर उसी गंदे कपड़े में चले जाते हैं। जुमे से मिलता है क्या है बता दूं मैं आपको,
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں بتلا رہا ہوں، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، اہتمام کرے، خوشبو لگائے، اچھا کپڑا پہنے اور جلدی مسجد میں پہنچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے جمعے سے لے کر کے اس جمعے تک کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہی نہیں جمعے سے ملتا کیا ہے۔ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک جتنے گناہ کیے، گناہ صغیرہ ہے اس میں، حقوق العباد نہیں ہے اس میں، وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اب گناہ کی معافی کا جو وقت تھا اس وقت ہم پہنچے نہیں، جس وقت امام صاحب خطبے میں کھڑے اس وقت ہم پہنچ رہے ہیں، تو پتا چلا کہ جو گناہ کی معافی تھی اس میں ہم شامل ہی نہیں ہو پائے، اور دوسرے لوگ جو پہلے پہنچ گئے وہ شامل ہو گئے۔ تو اب آپ ایک کام اور کریں گے، آج سے طے کریں انشاءاللہ العزیز کہ ہم جمعے میں بھی جیسے آج بہت پہلے پہنچے ویسے انشاءاللہ پہلے پہنچے۔ اب اس میں ملے گا کیا؟ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پہلے وہ سن لیجیے، اللہ تعالیٰ عبادت فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہودیوں کی شکلیں مسخ کر دی تھی، اور اگر کوئی قوم جمعے کی ناقدری کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مسخ کر دے گا، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ بس ہم آتے ہیں، باہر کھڑے رہتے ہیں، اور کھڑے کھڑے بس وہی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہیں۔ تو الوداع کا جو جمعہ ہے یہ کوئی اسپیشل نہیں ہے، جیسے رمضان کے سارے جمعے ویسے الوداع کا جمعہ ہے، اور رمضان کے بعد کے جمعے الگ ہیں۔ رمضان کے پہلے جمعے کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت رمضان کے آخری جمعے کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ہم نے نظام بدل دیا کہ ہر مسجد میں پولیس والے کھڑے بیچارے، آج وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری جمعہ کا کوئی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس وجہ سے میرے سے جو آج آپ طے کریں انشاءاللہ العزیز، جس طرح الوداع کے جمعے میں آئے ہیں انشاءاللہ ایسے ہر جمعے میں ہم مسجد پہنچیں گے، پہلے پہنچیں گے تو فائدہ سن لیجیے، اس کا نقصان آپ کو دکھلا دوں آج۔ اور آپ حضرات سے آپ گزارش کر رہا ہوں میں، جو مجھے راستے میں بڑا تلخ تجربہ ہوا اور یہاں آنے کے بعد مجھے یہاں کے ذمہ داروں نے بتلایا کہ جو میں کالی پٹی باندھ کر کے آیا تو میں راستے میں دیکھ رہا تھا، مجھے مشکل سے 5% مسلمان کالی پٹی باندھے نظر آئے، 95% مسلمان کالی پٹی باندھ کر ہی نہیں آئے۔ اللہ بھلا کرے ہمارے یہاں کے ذمہ داروں کا ان بیچاروں نے کالی پٹی کا انتظام کیا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ آخر باندھا کیوں نہیں لوگوں نے؟ علماء نے اپیلیں کی ہیں کہ بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کالی پٹی باندھ کر ہی اپنا احتجاج درج کرائیں۔ بھائی آپ جو ظالمانہ قانون بنانے جا رہے ہیں ہم اس سے متفق نہیں، اس کو اپوز کرتے ہیں، تو میرا ایک کام ہے کہ میں حسن ظن رکھتا ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ لوگوں میں بڑی غفلت ہے، متفقہ فیصلہ علماء کا آج کالی پٹی باندھ کر کے اس بات کا اظہار کرنا، اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ واپس جائیں تو کالی پٹی میں جائیں اور سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز خوب اپلوڈ کریں، فوٹوز اپلوڈ کریں۔ تو میں بڑا پریشان تھا کہ اللہ اتنا کام مسلمان نہیں کر سکتے، 5 روپے کی پٹی ملتی گھر میں پڑی ہے یار، پیتا لے لیتے، ریبن لے لیتے، کوئی کہیں نہیں جاتا ہے۔ ابھی جان دینے کے بعد آئیں گے تو مرتد ہو جائیں گے، وہ تو موقع ہی نہیں آیا۔ خدا نہ خاصہ کوئی ایسا موقع آ گیا، آدمی جب یہ نہیں کر پائے تو کیا کرے گا؟ تو مجھے اس وقت میرے دل میں خیال ہے، اسی لیے پہلے آگے عمران بھائی سے میں نے کہا بتاتے تو مجھے بہت سارے مسائل پر بات کرنی ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جو جمعے کی ہمارے ناقدری اس کا نتیجہ ہی ہے۔ جمعے وہ لوگ کب آتے ہیں جب بیان ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو جمعہ تھوڑی نہیں ہے۔ جمعے کا مطلب چاہے اجتماع، عام دنوں کی نماز تھوڑی ہے، اور اجتماع کیوں؟ خطبے کے لیے امام صاحب ہو، مؤذن ہو، خطیب ہو، مولوی جو بیان کریں گے اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ آپ جمع ہو خطبہ سنیں۔ اس خطبے میں کیا ہے کہ موجودہ حالات کی روشنی میں امت کو ہدایات دی جائے۔
چنانچہ میں نے پہلے اسی لیے کہا خدا کے واسطے ہر جمعے کو پہلے پہنچے، لیکن اب ایک دوسری گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات سے، مجھے یہ میرا حسن زن ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان اتنا غافل ہو گیا ہے، لیکن میرا حسن زن ہے کہ شاید مسلمانوں کو یہ خبر نہیں پہنچ پائی ہے کہ کالی پٹی باندھ کر کے مسجد جانا ہے۔ میں تو حسن زن ہی رکھتا ہوں، اس لیے آپ حضرات سے ایک اپیل کر رہا ہوں، آپ ایک کام کریں، آپ جہاں کے ہیں، جس محلے کے ہیں، محلے کی سطح پر آپ ایک سوشل میڈیا گروپ ضرور بنائیں، محلے کی سطح کے کام تو وہاں مسجد کے امام کو، مسجد کی متولی کو، کمیٹی کے ممبران کو کرنا چاہیے، وہ کریں تو کرتے رہیں، آپ بھی کریں، اپنی مسجد کے جو بھی دائرہ ہے، اور جب کبھی ہمارے علماء کی طرف سے ایسی گزارش کی جائے، ایسی اپیل کی جائے، آپ اس کو اپنے گروپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ لوگوں کو بیچاروں کو خبر ہی نہیں ہو پائی ہے کہ یہ سب آج کوئی ایسی بھی ہدایت ہمارے علماء کی طرف سے آئی ہے۔ تو اگر یہ انشاءاللہ اتنا کام ہم کر لیں گے تو اللہ نے چاہا کہ جو ہمارے قوم میں غفلت ہے، اللہ نے چاہا غفلت دور ہو جائے گی۔ اب آگے آ جائیں، میں اس وقت چند لوگوں کو دیکھ رہا تھا، ان کی طرف نہیں جا رہا ہوں میں، یہ جو الوداع کا جمعہ ہے ہم کو دو کیفیتوں کے ساتھ گزارنا ہے۔ بزرگوں کے یہاں دونوں کیفیتیں رہی ہیں، ایک تو خوشی کی کیفیت، لیکن سوال خوشی کس بات کی؟ اگر خوشی معاذ اللہ اس بات کی ہے کہ چلو وہ جو جھنجھٹ تھا اور رمضان کا روزہ اور سحری اور دن میں بھوکے رہنا اور رات کو تراویح میں کھڑے ہونا، اب اس سے ہم کو نجات ملنے والی ہے، یہ تو ڈرنے کی چیز ہے۔ اس معاملے میں ہم سے زیادہ خوش تو ابلیس ہوگا جو جہنم میں قید ہے، تو 2.5 دن بچے ہم آزاد ہونے جا رہے ہیں۔ اگر یہ والی خوشی معاذ اللہ ہے، نہیں بالکل نہیں۔ خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت ہو، غم ایسے ہو جیسے کہ باپ سے بیٹا بھی چھپتا ہے، ماں سے اس کی اولاد بھی چھپتی ہے، اس موقع پر جو غم ہم کو ہوتا ہے وہ غم ہونا چاہیے کہ رمضان کا قیمتی موقع جا رہا ہے، نہ جانے ہمارے نصیب میں اللہ نے اگلا رمضان لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے۔ اللہ ایسے سینکڑوں رمضان ہمیں نصیب فرمائے غم رمضان سے جدا ہونے کا۔ اور خوشی کس بات کی ہو؟ خوشی اس بات کی ہو کہ بہت ممکن ہے کہ میرا اللہ بہت قریب ہے، عام دنوں میں تو میری معافی نہ ہو پاتی، لیکن شاید رمضان شریف میں میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، اس نے میری دعائیں قبول کر لی ہوگی۔ اگر اس انداز کی خوشی تب تو خوشی صحیح ہے، لیکن اگر خوشی وہ والی ہے تو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں دو تین باتیں اور جلدی سے عرض کر دوں، کیونکہ 2-3 دن بعد انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ادا کرنی ہے، یہاں پر نماز کا وقت ہے۔ عید الفطر کی سنتیں، صبح آپ جب گھر سے نکلیں گے تو نہا دھو کر کے اور نئے کپڑے، نئے نہیں ہے تو پرانے جو سب سے صاف ستھرے کپڑے وہ پہن کر کے، وضو کا انتظام ہر مسجد میں ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بھیڑ ایک ساتھ آتی ہے تو وہاں پر لمبی لائن لگ جاتی، وضو کر کے نکلے اور تکبیر پڑھتے ہوئے چلے، اور ایک راستے سے جائیں گے اور واپسی دوسرے راستے سے کریں گے، اور نئے لباس میں نکلیں گے، آپ تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں گے، سکون سے جائیں گے، شور شرابہ نہیں کریں گے، ہنگامہ نہیں کریں گے، خاموشی سے چلیں گے۔ یہ ایسا نظام کیوں بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوشش کریں عیدگاہ میں عید الفطر ادا کریں، لیکن عیدگاہ سب لوگ نہیں پہنچ سکتے تو آس پاس کی بڑی مسجد میں عید الفطر کی نماز ادا کریں۔ امام شافعی کے یہاں تو چھوٹی مسجد میں عید الفطر کی نماز جائز ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں فقہ حنفی میں کہ بڑے شہروں میں چھوٹی مسجدوں میں بھی عید الفطر کی نماز کی اجازت دے دی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ عیدگاہ جائیں، عیدگاہ نہیں جا سکتے تو قریب کی بڑی مسجد جائیں۔ لکھنؤ میں جو بڑی مسجد ہے اس میں عیدگاہ کی مسجد ہے، عیدگاہ کے بعد ماشاءاللہ ندوے کی مسجد ہے، اور ایسی بڑی مسجدیں ہیں، اور پھر آپ علاقائی طور پر آتے ہیں تو بیشن پوریا کی مسجد ہے۔ اس میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ کو،
ہنگامہ کرتے ہوئے نہیں جانا ہے، کوشش کریے پیدل آئیں، پیدل جائیں، بہت دور ہے، ساتھ میں کوئی بزرگ ہے تو ٹھیک گاڑی سے بھی جائے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اس میں اصل میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ آپ کو غیروں کو ایک پیغام یہ دینا ہے کہ مسلمان کتنے مہذب، کتنے شریف، کتنے شائستہ، کتنے سکون سے اپنی عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ دوسری قوموں کا جب عبادت کا دن آتا ہے تو ایک ہنگامہ ہے، ایک مصیبت، ایک طوفان ہے، کہ مسلمان چپے چاپ سکون سے جا رہے ہیں، نہ نعرے لگا رہے ہیں، نہ ہنگامہ کر رہے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نہ گالیاں بک رہے ہیں۔ ایک پیغام یہ، بہت سارے پیغامات ہیں اس میں۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب کسی علاقے سے کتنے مسلمان گزرتے ہیں تو آس پاس جو وہاں کم مسلمان ہوتے ہیں ان کو کانفیڈنس بڑھتا ہے کہ اچھا نہیں، یہاں بہت سے کم لوگ ہیں، اب سمجھ دو ہی 4 لوگ ہیں، نہیں فلاں گلی بھی 4 ہیں، اس میں بھی 5 ہیں، اس میں بھی 3 ہیں۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ نئے کپڑوں میں، صاف ستھرے کپڑوں میں آپ نکلیں اور اس انداز سے ایک راستے سے دوسرے راستے جائیں، تکبیر کہتے ہوئے جائیں۔ صبح جب نکلیں گے جو بھی اللہ نے آپ کو میسر کیا ناشتہ کر کے نکلیں گے۔ یہ ساری سنتیں عید کی۔ باقی اب ایک آخری بات آپ سے کرنی ہے کہ جن حضرات نے ابھی بھی صدقۃ الفطر نہیں ادا کیا ہے وہ خدا کے واسطے عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ صدقۃ الفطر اس سال علماء نے 70 روپے رکھے تقریباً۔ جو لوگ زیادہ حیثیت والے ہیں وہ کھجور کے مقدار سے، کشمشی مقدار سے دیں، لیکن جو لوگ گیہوں کے نظام سے دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں دیا گیا تو یاد رکھیے گا ہماری راتوں کی عبادتیں، ہماری تراویح، یہ ساری چیزیں معلق رہتی ہیں، اللہ کے دربار میں نہیں پہنچ پاتی۔ اس میں ایک پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے اس میں ایک پیغام ہے عزیزو، یہ ہے کہ آپ کو ایک، میں جیسے میں نے بہت سارے پیغام دے، پیغام یہ بھی اس میں دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس پڑوس میں جو بھی غریب ہے اس کے دل کو آپ خوش کرو۔ صرف رمضان میں عید کے دن تو کرنا ہے نہیں، ہمیشہ کرنا ہے۔ اور جب آپ اس کا دل خوش کرو گے اللہ آپ کو خوش کر دے گا۔ اسی لیے رمضان شریف کی عبادتیں صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے بعد اللہ قبول فرماتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔